الفاتحہ الی حضرت النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی وارث علی و مظہر کمالی مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف و بحر الامم مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إلی النبی الحبیب الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بزم غوث اعظم ہے اور غلامان غوث اعظم کی مجلس ہے، ان کا مجمع ہے، اور ذکر کرنے کے لیے اولاد غوث اعظم موجود ہے۔ وقت کی تنگی ہے، میں اختصار سے آج آپ حضرات کے سامنے کچھ بنیادی عقیدے کی بات کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ بھی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے، وقت بھی کچھ ساتھ دے گا۔ آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے انعمت علیہم۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ بھئی یہ کون سے پارے کی آیت ہے، آج کل عادت ہو گئی ہے نا بھئی یہ کون سا پارہ ہے یہ، تو یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یہ اس کو بھی یاد ہے جو فاتحہ دیتا ہے، اور اسے بھی یاد ہے جو فاتحہ نہیں دیتا ہے۔ انعمت علیہم پہ میری گفتگو ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اہل سنت والجماعت کے کچھ معمولات ہیں، کچھ اعتقادات ہیں، کچھ نظریات ہیں، ان کی کچھ تھیوری ہے، ان کی کوئی فلسفی ہے، اور ہر ایک عقیدے کا، فلسفے کا، فلسفی کا، تھیوری کا تعلق قرآن و حدیث ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس اس کو جانے یا نہ جانے، لیکن یہ واحد جماعت ہے اہل سنت والجماعت جس کی عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اجماع صحابہ پر ہے، اقوال سلف صالحین پر ہے۔ ابھی 12ویں کا مہینہ ختم ہوا، 11ویں کا مہینہ شروع ہوا، اور 12ویں کے مہینے میں عاشقان رسول نے تو دھوم مچا دیا۔ اب وہ سلسلہ اب تک جا رہا ہے، 12ویں کا پورا مہینہ پکوان ہوتا رہا، یہ ختم ہوتے 11ویں کا شروع ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ سوچتے ہیں کہ مولا جب صدقے میں اتنا یہاں دے رہا، جب اپنے محبوبوں کا صدقہ تو اتنا یہاں دے رہا تو وہاں محروم رکھے گا۔ اہل سنت والجماعت کے پاس بہت سارے ایسے خاص ہماری خصوصیات میں ہے۔ میلاد النبی آپ کرے، حضور کا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، یہ ہمارے حصے میں ہے۔
72 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، 72 کے پاس یہ تصور نہیں ہے، میلاد النبی کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے، نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ سب ہم کو عطا کیا ہے۔ اب اتنا بڑا محلہ ہے، پڑوس میں جائیے آپ، محرم میں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، دھوم دھڑاکا ہوتے رہتا ہے، لیکن میلاد النبی میں نہ کوئی دھوم دھڑاکا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے پاس روشنی ہوتی ہے، کسی فرقے کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک ہے ولیوں کا تصور، ولایت کا تصور، اولیاء کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، یہ کسی بھی جماعت میں نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت میں ولیوں کا تصور نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان میں کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ان میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا تو ولی کا کانسیپٹ کہاں سے رہے گا؟ اور 1400 سال آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ اسلام کی جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے۔ اس جماعت سے ہٹ کے آپ کو اللہ کا ولی کسی جماعت میں نہیں ملے گا۔ ابھی بڑے بڑے مولانا مر گئے، ندوہ کے مولانا مرے، مولانا مودودی صاحب مرے، کتنے دیوبند کے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا، ان پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، مولانا مودودی پہ کتابیں لکھی گئیں کہ بہت بڑے ریفارمر تھے، بہت بڑے قائد تھے، جماعت کے بانی تھے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف تھے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب ندوہ کے بڑے عالم کا انتقال ہوا تو لکھنے والوں نے بہت لکھا کہ یہ مدبر تھے، شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، یہ شان تھی، وہ تھی، یہ وہ تھی، پورا لٹریچر میں نے ان کا کھنگال ڈالا۔ کسی لکھنے والے ہی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کے ولی تھے، کسی لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ ولی ہوتے تو لکھتے نا، لیکن برخلاف اس کے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس، ہمارے پاس جو تعریف آخری کسی کی کرتے ہیں ہم، کسی کی تعریف میں مبالغہ جب کرتے ہیں ہم، ارے کیا آدمی ہے بھائی، واہ، ارے بہت نیک آدمی، ولی تھے وہ۔ چھوڑتے ہی ہماری زبان پہ ولی نکل جاتا ہے، ارے مرتے مر جاتے ہیں، کبھی ولی نہیں بولتے۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس ولی ہیں، اس لیے ہم ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ولیوں کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں آپ کو دعا کا سلیقہ سکھایا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے پہلے اپنی تعریف کروائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر اپنی شان بتایا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب باتیں کر کے آپ سے پڑھوا کے اللہ نے کہا کہ اب دعا کرو، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ بات ختم ہو گئی تھی، بھی اللہ بول رہا کہ یہ دعا کرو، تو آگے اب اللہ نے پھر کنڈیشن لگا دیا، اب سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، تو کون سی صراط مستقیم؟ 72 فرقے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر، ہم صراط مستقیم پر، جس جماعت کو پوچھو تو ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ وہ صراط مستقیم جو تمہاری بنائی ہوئی ہے وہ صراط مستقیم نہیں، اللہ نے جو صراط مستقیم کہا وہ کون سی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو اس سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے کون ہیں؟ میں اور آپ تو طے نہیں کریں گے، ہم کوئی ڈیسیشن لینے والے نہیں، اللہ کا کس پہ انعام ہے کس پہ نہیں ہے۔ اب اللہ ہی سے پوچھے مولا تیرا انعام کس پر ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جس پر تو نے انعام کیا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ قرآن کی تفسیر، بہترین تفسیر یہ ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے، یہ اعلیٰ تفسیر ہے۔ ایک آیت کا ذکر دوسری آیت میں آئے، تو اللہ نے فرمایا انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا، تو مولا کس پر انعام کیا؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے یہ کیٹیگری بتائی کہ اللہ نے کن پر انعام کیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نئے انعام والے یہ لوگ ہیں۔ مولا کون ہے؟
تو پہلا گروپ ہے نبیوں کا، دوسرا گروپ ہے صدیقین کا، تیسرا گروپ ہے شہداء کا، اور چوتھا گروپ ہے صالحین اولیاء اللہ کا۔ اب نماز میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو غوث اعظم کے راستے پہ چلا، اللہ ہم کو غریب نواز کے راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو امام حسین کے راستے پہ چلا۔ اب یہ اللہ کے انعام والے لوگ ہیں، نبیوں پر انعام ہے، ان کے صدقے میں صدیقیوں پر انعام ہے، اور انہی صدیقین کے بعد شہیدوں پر انعام ہے۔ اب کیٹیگری کیا ہے؟ پہلا گروپ نبیوں کا، دوسرا گروپ صدیق کا، تیسرا شہیدوں کا۔ اب تیسرے گروپ کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ تیسرے درجے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکے انہیں مردہ مت بولنا، انہیں مردہ مت بولنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تابعین عقل کے اندر سے پوچھو، تیسرے درجے والے زندہ ہیں؟ جب تیسرے درجے والے زندہ ہیں تو پہلے درجے والا کیسے ختم ہو گیا؟ ارے جن کے صدقے میں شہیدوں کو زندگی ملی، اللہ ان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب پھر تم اپنی عقل اس لیے مت لڑاؤ کہ اللہ نے تم کو عقل دیا ہی نہیں، اللہ نے خود کہہ دیا۔ بھئی کیسے سوچیں گے وہ کیسے زندہ؟ گردن کٹی، گھوڑے دوڑا دیے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی اللہ بول رہا وہ زندہ، اللہ ان کو کہہ رہا ہے زندہ۔ اب تم اپنی عقل سے اگر سوچو گے کہ بھئی کیسے زندہ، تو آگے اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اس کا شعور ہی نہیں دیا، جو چیز ہم نے تم کو دی نہیں تو اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہیں؟ جیسے خدا کی قدرت پہ تمہارا ایمان ہے تو شہیدوں کی حیات پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خود سے زندہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اللہ نے ان کو زندگی دی۔ اب اللہ کی قدرت کے کاملہ تو یہ ہے کہ عقل انسانی فیل ہو جاتی ہے۔ اب تم تک خدا کی قدرتوں پہ غور کرو۔ اب آپ یہاں زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین کے ٹکڑے تو کر لیے لوگ، یہ ہندوستان، وہ نیپال، وہ برما، وہ پاکستان، یہ تو پارٹیشن کر لیے۔ بارڈر پہ جو ہے بارڈر کی فینسنگ بھی ہو گئی، ادھر ہمارا ملک ہے ادھر تمہارا ملک ہے، یہ ملکوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو سب زمین پہ کر رہے ہیں، مگر جس آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اس کے بھی ٹکڑے کرے، اس کی بھی پلاٹنگ کرے۔ آسمان میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اب یہ جس آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کا ادار فرمایا کہ ہر مکان بنانے والا مکان جب بناتا ہے تو اس کی تعمیر چھت کی پلر پہ ہوتی ہے، اتنا بڑا سائبان لگا دیا جس میں کوئی پلر ہی نہیں ہے، اتنا بڑا سائبان آسمان کا لگا دیا جس میں کوئی کھمبا ہی نہیں ہے، کوئی پلر ہی نہیں ہے۔ تو اب تم اپنی عقل کو استعمال مت کرو کہ مظاہر کو دیکھ کر خدا کی قدرت پر ایمان لاؤ کہ اللہ وہ قادر مطلق ہے، کہ جب اتنا بڑا شامیانہ لگا دیا جس میں کوئی پلر نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے محبوبوں کو حیات عطا فرمائی ہے، اور ایسی حیات دی ہے کہ تم کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب انعمت علیہم، بات میرے دوستو، ایک ہے عبادت، ایک ہے ادب۔ جھگڑا عبادت پہ نہیں ہے، استاد نہیں کرا تو شاگرد کہاں سے کریں گے؟ عبادت کا جھگڑا تو استاد نہیں کرا تو یہ شاگرد کہاں سے کریں گے؟ اب تھوڑا سا تمیز میں آپ کو اپنا گراؤنڈ بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہماری اور کسی بدعقیدہ جماعت میں نظر و نیاز فاتحہ کا نہیں ہے، 11ویں کرنا نہیں کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، فاتحہ دلانا نہیں دلانا یہ مسئلہ اختلاف کی وجہ نہیں ہے، بنیادی وجہ ہے ادب۔ اور جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کی زندگی کو دیکھو آپ، ادب کسی کے پاس نہیں ملے گا، ادب سوائے اہل سنت والجماعت کے کہیں نہیں ملے گا۔ تعظیم ہمارے پاس ہے، ادب ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام جب تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں گر گئے،
ابلیس انکار کرا. بات کو مختصر سے انداز میں پیش کروں گا. ابلیس کو اختلاف کس بات کا تھا؟ اللہ کے سجدے تو کر رہا تھا وہ. ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر جنت میں رہ کے عبادت کر رہا تھا تو کیا پتے کھیل رہا تھا جنت میں؟ شراب کی بھٹی لگایا تھا, گانجے کا کاروبار کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا؟ جنت میں تھا تو عبادت ہی تو کرتا تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا. مگر ازل میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت گزاروں کو پہچانو, عبادت کرنے والوں کو پہچانو, ہر عبادت کرنے والے سے دھوکہ مت کھانا. سینکڑوں سال تک ابلیس نے عبادت کیا, اللہ نے امتحان کی گھڑی لائی اور امتحان کروا دیا. فرمایا آدم کو سجدہ کرو, فرشتے سجدے میں گر گئے, ابلیس انکار کرا. ابلیس کو اللہ کے سجدوں کا انکار نہیں تھا, ابلیس کو اللہ کے سجدوں کا انکار نہیں تھا, وہ تو سجدے کر ہی رہا تھا, وحدہ لا شریک مان رہا تھا, خدا کی توحید کا قائل تھا. اس کے محبوب کا سجدہ نہیں کروں گا, اللہ کے محبوب بندے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ جو سجدہ تھا آدم کو ادب کا تھا, عبادت کا نہیں تھا, یہ ادب کا سجدہ تھا. تو ابلیس نے ادب کا انکار کیا. اے اللہ یہ سر تیرے آگے جھکا ہے, تیرے غیر کے آگے, اور غیر اللہ کی بھی رٹو نہیں لگایا. اللہ بول رہا آدم صفی اللہ, انہوں بول رہے غیر اللہ. تو جھگڑا تو ہمارا ان کا ہے ہی نہیں ہے. اللہ بول رہا ولی اللہ, انہوں بول رہے غیر اللہ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا, ابلیس انکار کرا. تو کس چیز کا انکار کرا؟ بولیے, ادب کا انکار کیا. اچھا فرشتے سجدے میں گر گئے. اللہ کتنے سجدوں کو بولا تھا؟ ایک سجدے کا حکم تھا. فرشتے 2 سجدے کرے. میں بات تو ایک سجدے کی تھی, حکم تو ایک سجدے کا تھا. آپ بھی نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں, ہر فرض میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں. تو یہ 2 سجدے بھی فرشتوں کی سنت ہے, 2 فرشتے بھی فرشتوں کی سنت ہے. پہلا سجدہ حکم کا, پہلا سجدہ حکم پر کیا. اب جب فرشتے سجدے سے سر اٹھائے تو استاد پہ لعنت برس رہی ہے, اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے استاد کے اوپر. تو جیسے ہی اللہ کا غضب استاد پہ نازل ہوا, اللہ نے کہا مردود نکل جا, قیامت تک کے تجھ پہ لعنت ہے. تو جیسے ہی یہ لعنت دے کے استاد کے اوپر فرشتے دم سے سجدے میں گر گئے, پھر سجدے میں گر گئے. بھئی بات تو ایک سجدے کی تھی, 2 سجدے کے اور ہیں. تو فرشتے زبان حال سے کہیں گے پہلا سجدہ حکم پر اور دوسرا سجدہ بچ گئے, دوسرا سجدہ شکرانے میں ہو رہا, بچ گئے. تو پتہ چلا کہ اختلاف عبادت کا کبھی بھی نہیں تھا, اور بہت ساری بولیاں وہیں سے ہوئی ہیں. یہ جو آج کل یہ اہل حدیث وغیرہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا, یہ نہیں ہے. یہ استاد وہاں بول چکے اور یہاں نہیں وہیں بولے. مسجد میں کھڑے رہ کے بول رہا جمعے میں اہل حدیث نبی بشر ہے, نبی بشر ہے, نبی بشر ہے, وہ انسان ہے. ابے کس کو نہیں معلوم انسان ہے؟ سو نبی کی بشریت میں تو ہمارا ایمان ہے بھائی. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ, اس کے بندے ہونے پر ایمان ہے ہمارا. رسول بعد میں ہے, بندے پہلے ہیں. تو نبی کی بندگی پہ تو اعلان ایمان ہے ہمارا. تو نہیں اطلاع کیا کر رہا بشر ہے. تو یہ بشر کے پیچھے بھی ایک تصور ہے. نبی بشر ہیں جو یہ تقریر میں بولتے, تو استاد بھی بولا, یا نہیں بولا وہیں بولا. اللہ نے پوچھا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کرا, آدم کو سجدہ نہیں کرا. تو اللہ سے بحث کر رہا, آرگومنٹ کر رہا. اللہ نے پوچھا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا, تو بولا قال لم اکن لاسجد بشر, مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں بشر کو سجدہ کروں. قرآن ہے یہ, مجھے اچھا نہیں معلوم, مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں. تو نبی کو بشر بولنے کی ابتدا ابلیس نے کی, اور یہ ادب کے لیے نہیں بولا, توہین کے لیے بولا. تو اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انعمت علیہم, ہم نے ان پر انعام کیا. تو بھائی تصور کرو,
دنیا کے امتحانات جب پاس کرتے ہیں تو حکومت انعامات سے نوازتی ہے، کسی کو گولڈ میڈل دے رہی ہے، کسی کو پدما شری، کسی کو پدما بھوشن، کسی کو بھارت رتن. انعامات ہیں حکومت کے یہ انعامات ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ انعامات ملے تو انعامات کے ساتھ ساتھ ان کو فیسلٹیز بھی ملی. بھارت رتن کے ساتھ ان کو بہت بڑا انعام ملا، ان کے گھر پہ پہرا ہے، ان کے گھر پہ ہمیشہ ڈیوٹی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں چاہے بھارت رتن والے صاحب دنیا کے کسی ملک میں بھی جاؤ، خرچہ حکومت برداشت کرے گی، کیونکہ حکومت کا انعام ہے، سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو اب ذرا سوچو، دنیاوی حکومت اگر کسی پر انعام کرتی ہے تو اس کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے، اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بدل جاتا ہے. آپ ہی میں کا آدمی آپ سے اونچا ہو جاتا، آپ کے ساتھ رہنے والا، اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بدل جاتا ہے، اس کا پاور بدل جاتا ہے. حکومت کے امتحانات پاس کر لیے تو آئی پی ایس ہو گئے، آئی پی ایس ہونے کے بعد پولیس کمشنر ہو گئے، ڈپٹی کمشنر ہو گئے، لا اینڈ آرڈر آ گیا، کلیکٹر ہو گئے، آئی ایس ایگزام دیے کلیکٹر ہو گئے. یہ سب حکومت کے امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو ایک اعلیٰ منصب ملا، ان کو ایک کرسی ملی. اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب دنیا کے امتحانات پاس کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی کرسیوں کے مالک ہو جاتے ہیں، ارے جب اس کے امتحانات پاس کر چکے، جب ایک بندہ جب اس کے امتحانات پاس کرتا ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. دنیا کے امتحانات پاس کر لو، پاور لے لو، اللہ کے امتحانات پاس کر لو، مر کر مٹی میں مل جاؤ. تو اب یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے امتحانات پاس کرنے کے بعد جو ان کو انعامات ملتے ہیں، اللہ کے انعامات کے سامنے عشر عشیر بھی نہیں ہے، ایک تنکا بھی نہیں ہے. ارے دنیا کا امتحان پاس کرا تو محلے پہ حکومت ہے، شہر پہ حکومت ہے، اس کا امتحان پاس کر لیا تو ساری کائنات پہ حکومت ہے. اور اسی امتحانات کا انعام اللہ فرماتا ہے، من کانا للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ارے جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو کون سی چیز باقی رہی؟ دستے رسمیں. اللہ نے اپنے محبوبوں پر جب انعام کیا تو ان کے پاور کا بھی ذکر کیا، ان کے کمالات کا بھی ذکر کیا. اب ایک پاور ایسا ہے، ولیوں کا پاور، بے نبیوں کا تو پاور ہے ہی. بظاہر انبیاء کرام کے دو کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں. دکھنے کو تو انسان کے جیسے دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، لیکن ان کانوں کے پیچھے جو راز ہے، کیا یہ کان کا مقابلہ دنیا کے کان کر سکتے ہیں؟ کیا یہ زبان کا مقابلہ دنیا کے کوئی زباندار کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں پروردگار نے کہیں کہیں ان کے کمالات پیغمبروں کا ذکر کیا، نبیوں کے کمالات کا ذکر فرمایا. میں صرف اشارتاً اپنے موضوع کے لحاظ سے ریلیٹڈ بات بتا رہا ہوں. اب کان آپ کے بھی ہیں، کان پیغمبروں کے بھی ہیں، مگر پیغمبروں کے کان میں آپ کے کان میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر گزر رہا تھا وادی سے، تو چونٹیوں کی رانی نے کہا چونٹیوں سے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور جنود کا لشکر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے تم کو رونق کے چلے جائیں اور ان کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ تم لوگ جنگل میں پھر رہے ہیں. یہ چونٹی کی رانی نے بولا. کون بولے؟ چونٹی کی رانی نے بولا. اور سلیمان علیہ السلام حدیث پاک میں تفسیر میں یہ ہے کہ 30 میل دور تھے، 30 میل دور تھے وہ جنگل میں جہاں چونٹی تھی. تو چونٹی نے بولا، بات ختم نہیں ہوئی. اللہ نے اپنے نبی کا پاور بتایا، اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے سننے کی طاقت بتائی.
اللہ فرماتا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی اس ہوشیاری کو دیکھ کر اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی مسکرائے۔ 30 میل دوری پر چونٹی بولی اور 30 میل دوری سے اللہ کے نبی سنے، کان تمہارے بھی ہیں، کان پیغمبر کے بھی ہیں، مگر اللہ نے ان کانوں میں جو پاور عطا فرمایا ہے کہ 30 میل دوری سے چونٹی کی بات سن لی ہے۔ ارے عقل کے اندھو، تیرے تکیے پہ رینگتی ہے اور کان میں گھسی بات پتا چلا کہ میڈم اندر جا چکے ہیں وہ۔ تو یہ پاور ہے، اللہ جب کسی کو پاور عطا فرماتا ہے تو ان کے مقامات اتنے بلند فرما دیتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز اور کس کے لیے فرماتا ہے کہ اب ان کا بولنا نہیں، یہ بولتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے، زبان قدرت ہے یہ، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گفتگو اللہ بوت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بوت، اب ان کا بولنا نہیں، اللہ کا بولنا ہے، یہ اللہ کا بولنا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا انعمت علیہم، تو پیغمبروں کے کمالات اللہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ فرمائے، ان کا پاور بتایا کہ میں نے جب ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو ان کو پاور کا مالک بنا کے بھیجا ہے، کائنات ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ اب یہی خوبی نبیوں کے وارث میں آئی، یہی کمالات نبیوں کے وارث میں آئی۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میسنجر نہیں آیا، حدود فرمایا کہاں رہ گیا؟ جان چھڑانے کے لیے جلدی آگے بولا اللہ کے نبی ایک راستے پہ چلا گیا تھا میں، وہاں میں نے جا کے دیکھا کہ ملک شیبہ میں ایک رانی ہے جو سورج کی پجارن ہے اور سونے کے تخت پہ بیٹھ کے حکومت کر رہی ہے، اور یہ تخت اتنی بڑی شاندار ہے، 40 گز اونچا ہے، 80 گز چوڑا ہے، اس کونے سے اس کونے تک۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری حکومت میں پہلے حکومت، بادشاہ تو میں ہوں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو درباریوں کی طرف دیکھ کے توجہ، پاور ولیوں کا، درباریوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کون ہے وہ جو تخت میرے سامنے حاضر کرے؟ بلقیس کا تخت۔ سلیمان علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے وہاں سے 1500 میل دور تھا تخت، 1500 میل دور کا فاصلہ تھا۔ سلیمان اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ کون ہے وہ تخت میرے سامنے حاضر کرے؟ تو وہاں کا ان کا امتی جو صحابی تھا، وہ صحابی نے کہا یہ محفل ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لاتا ہوں۔ قرآن ہے یہ، تبلیغی نصاب یا کسی مولانا کا لٹریچر نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں لا دوں گا یا نبی اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے چاہیے۔ تو ان کی امت کے ایک ولی جن کا نام آصف برقیہ تھا، آصف برقیہ تھا، ولی تھے، پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں، پلک جھپکنے سے۔ یہ قرآن ہے، یہ انکار کرا تو کافر ہے۔ اب چاہے سنی پڑھے، چاہے اہل حدیث پڑھے، چاہے دیوبندی وہابی پڑھے، پڑھنا تو سب کو ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، اور ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کی ایک ایک آیت پر، یہ اپنی مرضی سے چھانٹ لیتے آیتیں۔ تو آصف برقیہ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ اب پلک جھپک کے بتاؤ کتنی دیر لگتی؟ اب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکا، تخت سامنے ہے۔ اب پاور دیکھیے، حضرت آصف برقیہ محفل سے گئے بھی نہیں، مجلس کے بعد اٹھے بھی نہیں، وہی بیٹھے بیٹھے وہ تخت لا کے سامنے کھڑا کر دیے۔ اب یہ پاور آیا کیسے؟ اب یہ بھی قرآن سے پوچھو کہ بھئی یہ ولی کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے 1500 میل دور کا تخت لا کے سامنے رکھ دیے، وہ بھی 40 گز اونچا، یہ بلڈنگ سے بھی اونچا، میرے خیال سے یہ بلڈنگ ہے اس سے اونچا، 80 گز چوڑا، پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دیے۔ یہ پاور کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ابھی اہل حدیث سے پوچھو، ارے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کے پاور کا یہ عالم ہے، اور جس پہ کتاب نازل ہوئی اس کے پاور کا کیا عالم ہوگا؟
اللہ نے پیغمبروں کے ولیوں کا پاور قرآن میں بتایا. اب یہ جماعت والے بولتے ہاں بھائی بولے وہاں ہے رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا ذکر نہیں ہے. یہ ولیوں کا ذکر نہیں, ابھی تھے ہی نہیں تو ذکر کہاں سے ہوگا. قرآن پاک میں جتنے اولیاء کا ذکر ہے وہ سب بنی اسرائیل کے, بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ اسرائیل کے ولیوں کو اتنے پاور عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو کیا کیا پاور نہیں دیا ہوگا. اب قرآن پاک ہے یہ اشارت النص ہے. قرآن کی قسمیں ہیں تفسیر میں دلالت النص ہے, عبارت النص ہے, وضاحت النص ہے, اشارت النص ہے. اب یہ اشارہ کر کے اللہ گزر گیا. اب تمہارا ایمان ہے تو سمجھنا کہ سلیمان کے امتی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے امتی کا کیا عالم ہوگا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے ولیوں کو کمالات عطا فرمائے, اور وہ کمالات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کیسے دیا. وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے جو 1500 میل دور سے تخت لا کے کھڑا کرے, اور ہم آج جس کا تذکرہ کر رہے ہیں غوث الاعظم دستگیر کا, میرے پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں, اس کی بے ستری ہوئی, اس کی توہین ہوئی, اس کو بدنام ہوا, وہ ذلیل و رسوا ہوا. ابھی مراد یہ ہے کہ ستر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں رسوا ہونے نہیں دوں گا. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں, اس کی سطر ہٹ گئی تو عبد القادر مغرب سے اس کی سطر کو ڈھانپے گا. بولو سلیمان علیہ السلام کی امت کا رقبہ لمٹ 1500 میل, اور غوث اعظم تو ساری کائنات پہ راج کر رہے ہیں. پیغمبروں کے کمالات ہیں. اور میرے دوستو یہ بتاؤ, آپ تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کتنا دیکھ رہے ہیں؟ بس 70. میں ذرا اونچا بیٹھا ہوں تو وہ دور تک دیکھ رہا ہوں. میں ہوں تو میں آپ کے جیسا بنا ہوئے, کوئی سینگا نہیں نکلے میرے کو, نہ کوئی اوپر سے آیا میں, لیکن آپ سے زیادہ دیکھ رہا ہوں میں. آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, خالی قریب و جوار دیکھ رہے ہیں. میں ذرا اونچا بیٹھا ہوں, میں دور تک دیکھ رہا ہوں. اور کوئی یہ بلڈنگ پہ چڑھ جائے 22ویں فلور پہ, 22ویں فلور پہ ٹیرس پہ چڑھ جائے تو بمبئی میں 50 میل تک دیکھ رہا, 50 میل تک وہ ٹاور پہ سے دکھ رہا ہے. آدمی وہی ہے, آدمی وہی ہے. جیسے جیسے اونچا ہوتا جا رہا ہے نظر بڑھتی جا رہی ہے, جیسے جیسے یہ اونچا ہوتا جا رہا ہے نظر اس کی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہم جیسے لوگ اس مقام پہ پہنچے تو ہماری نظر کا یہ عالم ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خرد اللتی اللہ حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ ہے. اس بلندی کا یہ عالم ہے. تو اللہ نے جن کو یہ بلندی عطا فرمائی ان کی نظر کا کیا عالم ہوگا. ارے جب 22 منزل پہ چڑھ گیا تو بمبئی کا کونا کونا دیکھ رہا ہوں. تو پیرانے پیر یہ فرماتے ہیں کہ شہروں کو دیکھنا مراد نہیں ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی میرا غلام رہے, عبد القادر کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا ہے. وہ دنیا تو بڑی لیٹسٹ ہو گئی ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. میری خانقاہ میں 450 سال کے بعد حضور کے تبرکات برآمد ہوئے. خاندانی میرے جد اعلیٰ بغداد سے لے کر آئے تھے. خواجہ خضر علیہ السلام نے ان کو تحفے میں دیا تھا. اب وہ تبرکات ایک تابوت میں بند تھے. اب پیروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیر نہیں کھولے, ہم بھی نہیں کھولیں گے. اب یہ نسل در نسل 450 سال سے وہ تبرکات ایک تابوت میں بند تھے. خاندان کا ہر فرد معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ تبرکات کیا ہے نہیں معلوم, مگر اتنا معلوم کہ اس کے اندر کچھ تبرکات ہیں. تو 450 سال سے وہ صندوق بند تھا, کوئی کھولتے نہیں تھے, باہر سے زیارت کرتے تھے, تالے تالے تالے.
بشارہ ہوا میرے جد اعلیٰ سرکار شاہ لطیف لاؤ والی کا، یہ تبرکات ان کی حفاظت کے لیے کاظم پاشا کے حوالے کر دو۔ بھائی خاندان کے بزرگوں سے بولا کہ وہ کیا تبرکات ہیں، تو بولے میرے ماموں 90 سال کی عمر شریف ہے، غوث پاک کی میری خاندان کے بزرگ ہیں، اور بھائی واقف نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ کچھ تبرکات ہیں اس کے اندر، نہ ہم واقف ہیں، نہ ہمارے باپ واقف تھے، نہ ہمارے دادا، پوری نسل 14 پوش واقف نہیں ہے۔ اور ایسا حکم ہوا ہے، چلو کھولیں گے۔ اس مقام پہ گئے اور ہم نے تابوت کھولا، اور تابوت کھولا تو اندر رائٹنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور جو نایاب تبرکات برآمد ہوئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف، حضور پاک علیہ السلام کا جبہ شریف، حضور کی مکمل کملی پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ شریف، اب مکمل میرے آقا کی زلف پاک۔ اب بہت سی بوسیدہ حالات میں وہ تبرکات برآمد ہوئے جس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے ماہرین کو، بیزالوجسٹ کو جمع کیا، ان کی اوپینین لیا، تو سب نے کہا کہ ان تبرکات کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بس جیسے ہیں ویسی ایک مرتبان میں رکھ دیجئے کانچ کے، لوگوں کو زیارت کرا دیجئے۔ میں نے نہیں، اس شکل میں تو میں زیارت نہیں کراؤں گا، یہ ٹکڑے ٹکڑوں کی شکل میں، اس کو کچھ کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک مسلمان سالار میوزیم کے بڑے آفیسر تھے، انہوں نے کہا حضرت ٹیکنالوجی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، علم ہے، ہم کوشش کریں گے، یا تو کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے۔ ناکام تو بولے یہ مکمل ضائع ہو جائیں گی، رسک لینا پڑے گا۔ میں نے کہا میں رسک لیتا ہوں، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جد امجد خواب میں فرمائے کہ اس کی حفاظت کے لیے کاظم پاشا کو دو، تو یہ بگڑنے والی چیز نہیں ہے۔ جب اس کی حفاظت ہونے والی ہے تو میرے حوالے کرے۔ تو میرے دوستوں، میں واقعہ نگاری نہیں کر رہا ہوں، 7 مہینے تک ہندوستان کے بڑے بڑے ماہرین نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، اور 6 مہینے میں ہم کامیاب ہو گئے، اوریجنل حالت میں لا لیے اس کو اوریجنل حالت میں لا لیے۔ اور یہ حالت میں لاتے لاتے میرے 26 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جرمن سے کیمیکل منگائے گئے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جو پاور ہے، خضر علیہ السلام کو وہ ملا، خضر علیہ السلام نے میرے جد امجد کو تحفے میں پیش کیا۔ اب میری قسمت میں آیا یہ سال الحمدللہ تقریباً 5 لاکھ آدمی زیارت کرے، میری خانقاہ پہ 5 لاکھ آدمیوں نے اس تبرکات کی زیارت کی۔ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا، 2 سال سے ہو رہا ہے، پورے ہندوستان سے لوگ چلے آئے زیارت کے واسطے، کینیڈا سے آئے، امریکہ سے آئے، سری نگر کشمیر سے، دلی سے، مدراس سے، بنگلور سے، جیسے جیسے اطلاع ملی 12 ربیع الاول شریف کو لوگ آئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو وہ پاور عطا فرمایا۔ اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا، شب قدر کو سال بھر میں چھپا دیا، اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا دیا، اور اپنے ولی کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا۔ تو اللہ کا ولی آپ کے پاس رہتا ہے مگر آپ پہچانتے نہیں، الٹے سیدھے لوگوں کو ولیاں مان رہے لوگ۔ اب آج کل تو ولایت کا معیار یہ ہو گیا، زندگی بھر زکوٰۃ فطرے کھائے انہوں ولی، پوری زندگی زکوٰۃ فطروں پہ گزری، چندوں پہ گزری، صدقوں پہ گزری، حضرت بڑے ولی ہیں۔ ابے اندر جو جائیں گا وہی تو بنیں گے، پوری زندگی مال کا میل کھائے انہوں ولی کہاں سے ہوں گے؟ پاکیزہ ہونا چاہیے نا، لقمہ تر ہونا چاہیے، اور پاکیزہ مال کھائیں گے۔ اولیاء اللہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے، ان کی زندگی کیا تھی، اور ولیوں کو پہچاننا اس لیے بھی مشکل ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا کہ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیچ میں سوتے تھے، قبروں کے بیچ میں سوتے تھے۔ بادشاہ وقت ان کا مرید تھا، خلیفہ ہارون رشید آ کے بولا سرکار آبادی میں کیوں نہیں آتے، یہ قبرستان میں کیوں سوتے ہیں، ویرانے میں کیوں رہتے ہیں؟ تو اٹھ کے بیٹھے، قبروں کے بیچ میں پوچھے امیر المومنین آبادی کہاں پر ہے، آبادی کہاں ہے؟ بولے حضور جہاں ہم رہتے ہیں وہ آبادی ہے۔ بولے میں جہاں رہتا ہوں وہ کیا ہے؟ تو بولے یہ تو قبرستان ہے، ویرانہ ہے۔
تو بولے امیر المومنین جب سے میں یہاں رہتا ہوں ایک تماشا دیکھ رہا ہوں، ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں، وہ آبادی والے ایک ایک کر کے سب یہیں قبرستان کو آ رہے ہیں، میں نے یہاں سے کسی کو جاتے نہیں دیکھا ہو۔ تو تم جسے ویرانہ کہہ رہے ہیں وہ آباد ہو رہا ہے، اور جسے تم آباد کہہ رہے ہیں وہ ویرانہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ پروردگار عالم ان کو وہ قوتوں کا مالک بناتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انعمت علیہم، ہم نے ان پر انعام کیا، ہم نے ان پر انعام کیا۔ اے اللہ کس کے راستے پہ چلیں؟ تو پروردگار فرماتا ہے انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا۔ تو صدیقین، نبیوں پر ایمان ہے، صدیقین پر ایمان ہے، شہداء پر ایمان ہے، اور یہ صالحین جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے انعام یافتہ ہیں۔ تو اب غوث اعظم کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عادت ڈال رہے ہیں۔ نماز میں تو بولے نا اللہ ہم کو غوث پاک کے راستے پہ چلا، تو باہر نکل کے بھی غوث پاک کی بولیں گے نا، باہر آ کے بھی نماز سے یہی بولیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ جتنے جماعت والے اہل حدیث یہ جو پڑھتے ہیں نا قنوت نازلہ، اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہم ہدیت فیمن ہدیتا، اللہم عافیت فیمن عافیتا۔ یہ فیمن کون ہے بھئی؟ اللہ ہم کو ہدایت دے بات ختم ہو گئی تھی، اللہ ہم کو عافیت عطا کر بات ختم ہو گئی تھی، مگر اللہ نے کنڈیشن لگا دیا خالی عافیت اور ہدایت کی بات مت کرنا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ جن کو محبوبوں کو تو نے ہدایت دی وہ ہدایت ہم کو عطا فرما۔ پوری نماز پڑھیے اس میں وسیلے کا ذکر ہے، اور بغیر وسیلے کے نہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ پڑھے تو وسیلہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھو تو انعمت علیہم میں وسیلہ ہی وسیلہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی مجلس ہے کہ جب ظاہر ہے کہ پچھلی امت کے اولیاء کو جب اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے تھے تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر وہ ذات کریمہ ہے، اللہ نے اتنا رغبہ کائنات میں اتنی وسعت عطا فرمائی ہے غوث اعظم کے تصرف کو کہ پیران پیر کا تصرف صرف بغداد کی سرزمین تک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غوث اعظم صرف بغداد تک محدود ہے، پیران پیر غوث اعظم کی وہ سلطنت ہے کہ غوث اعظم دستگیر یہاں پر بھی حکومت کر رہے ہیں، بغداد میں بھی حکومت کر رہے ہیں، دنیا کے ہر خطے پہ ان کے غلام ہیں، اور یہ خود غوث اعظم نے خود اعلان فرمایا۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ اِنَّ یدی علی رأس مریدی کالسماء علی الارض، کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ہی ہے جیسے زمین پر آسمان ہے، جہاں پر بھی میرا غلام ہے میرے ہاتھ کے نیچے ہے، میرے ہاتھ کے نیچے ہے۔ خدا کی قسم تھانے دار کا ہاتھ ہے تو بھائی کے بھاؤ نہیں ملتے، اگر تھانے دار کسی کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے، ایسا ہی بولتے کیا بولتے پتہ نہیں، پولیس کا تھانے دار کسی کے ساتھ ہنس بول کے مل لے تو محلے والے ذرا ڈر کے رہتے، بھائی صاحب کا آدمی ہے، بھیا جو ہے دادا گیری سے پھرتے رہتے ہیں۔ نادانو سوچو ایک معمولی خاکی وردی والا اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے تو دنیا اس سے ڈر رہی ہے، اور پیران پیر فرمانے کہ میرے غلاموں کے سر پہ میرا ہاتھ ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ ہاتھ کو محسوس کرے، وہ تو بول رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تم ہاتھ کے نیچے آ جائے اور یہ تصور کرے کہ ہر وقت میرے پیر کا ہاتھ ہے تو زندگی میں تھوڑا بہت تو انقلاب آئے گا نا بھائی۔ سوچو یہ پیران پیر کی 11ویں ہڑتال کرتے ہیں، دھوم دھڑاکا کرتے ہیں، چینجنگ کیا ہی، تبدیلی کیا ہی؟ یہ اتنا محنت یہ بچے کر رہے ہیں لوگوں سے، کچھ لوگ ہاتھ دے رہے ہیں، کچھ لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آ کے پوچھا بھائی لوگ ساتھ دیے کیا؟ بولے ساتھ دینے والے ساتھ دیے، ہاتھ دینے والے ہاتھ دیے، لیکن پھر بھی یہ ہمت نہیں آ رہے ہیں۔ مگر ان کی محنت کا صلہ کیا ہے؟ یہ پیران پیر کی مجالس ہو رہی ہیں، غوث اعظم کی خالی 11ویں کا کھانا کھانا ہی غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے؟ کھا لیے پی لیے، اور میں تو بول رہا ہوں کہ بہت 11ویاں ہوتے ہیں بمبئی میں،
بڑے عاشق غوث پاک ہیں صاحب، بہت بڑی 11ویں ہوتی، پورے مولانا لوگوں کو بلا کھلاتے. ابھی 11ویں سے مولانا لوگوں کا کیا تعلق ہے یار؟ واقعی اگر غوث اعظم کی 11ویں کا جذبہ ہے تو غوث اعظم کی 11ویں میں غوث اعظم کے گھرانے کو بلا کے کھلاؤ. آل رسول اگر دسترخوان پہ ہیں تو میرا وجدان، میرا عقیدہ، میری فکر کہتی ہے کہ جس دسترخوان پہ 11ویں کے نبی کی آل نہیں ہوتی وہ 11ویں قبول نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادے پیرانے پیر غوث اعظم کے گھرانے کو، گھر والے کی فاتحہ کر رہے ہیں تو گھرانے والے کو کھلاؤ نا بھائی. تو میں یہ موضوع پہ آپ کو بول چکا ہوں، میں تکرار نہیں کروں گا، مگر فرض کی کہ میں بولوں کیوں؟ سمجھنے والے ہیں تو بولو نا بھائی. اتنے اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو 15 سال یہ اسٹیج سے میں دعوت فکر دیا، لیکن میں محسوس کرا کہ پبلک ٹچ سے مس نہیں ہوئی. اور یہ محلے والوں کا تو حساب یہ ہے، ان کی دعوت میں ہیں تو آ کے ملتے ہیں، اب دوسرے کے اسٹیج پہ آ گئے تو پلٹ کے بھی نہیں آتے. آئے کیا؟ آئے؟ اچھا. اب بھائی ان کی دعوت پہ آؤں محرم کے تو اسٹیشن پہ آتے، ایئرپورٹ پہ آتے، صبح سے شام تک لگے رہتے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اس کے ہم 1400 سال سے عادی ہیں، یہ آج کا قصہ نہیں ہے، لیکن فکر کرو کہ آپ حضرات کو میں سنا کے کروں کیا؟ کوئی تبدیلی تو آنے والی نہیں ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی پیرانے پیر کا خاندان ہے، پیرانے پیر کی اولاد ہے، سادات کرام ہیں، آپ ان کا خیال کرو، تو وہی باجا بجا رہے ہیں، وہی باجا بجا رہے ہیں. میں نے کہا کہ امام حسین نے کربلا میں بولا تھا، کربلا میں نبی کے بعد سب سے بڑا طبقہ صحابہ کا، صحابہ سے بڑا کوئی ہے؟ صحابہ کے بعد سب سے بڑی کمیونٹی تابعین کی. کون ہے؟ تابعین. صحابی کے بعد نہ کوئی غوث ان کا مقابلہ کرے، نہ کوئی خطب کرے، نہ ولی، نہ کوئی مجدد. تابعین تو بہت بڑی ذات ہے. وہ تابعین کے بیٹے نبی کے نواسے کے قاتل ہیں، وہ تابعین نبی کے نواسے کے قاتل ہیں. صحابہ کے بیٹے نبی کے نواسے امام حسین کے قاتل ہیں. اب امام حسین کس کو بولے؟ میدان کربلا میں کوئی عیسائیوں کو، یہودیوں کو نہیں بولے، یہ تابعین سے بولے اے لوگوں پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. اندھے اتنے ہو گئے تھے کہ تابعی ہو کے نبی کے نواسے کو نہیں پہچانے. آج کے زمانے میں اگر نہیں پہچانے تو کون سے حیرت کی بات ہے. قرن اولا میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہ جو راستے پہ چلنے کی بات ہے تو خدا کی قسم سب سے اہم چیز فکر کی بات ہے. ایک بار ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ محبت الہی کے دعوے دار ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو، تو اب کیا کنڈیشن رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا کہ فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے. اور یہ پیچھے کے راز کو سمجھو، میرے پیچھے چلے آؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پیچھے چلے آؤ، مطلب ہے کہ غلام بن کے پیچھے چلو، باپ بن کے آگے مت چلو، بھائی بن کے بازو مت چلو. غلام بن کے میرے پیچھے چلو. اب پیچھے چلنے میں بڑا راز ہے کنیکٹ ہونا، کنیکشن ہونا اور تعلق خاطر ہونا. اب یہ کنیکشن پہ بات اپنی ختم کر دوں کہ جب آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا، آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، تو یہ تعلق کا صلہ کیا ہے؟ بغداد کی سرزمین ہے، ایک آگ کا پجاری، آتش پرست مالک بن دینار کو راستے میں ملا. اللہ کے ولی تھے، ان کے پیچھے مخلوق خدا تھی. مالک بن دینار سے پوچھا کہ تم مسلمان ہیں؟ میں مجوسی ہوں، آگ کا پجاری ہوں. تم ایک کو مانتے، میں آگ کو مانتا ہوں. تمہارا کیا بنا، میرا کیا بگڑا؟ میرا کیا بگڑا؟
تو مالک بن دینار نے کہا بھائی یہ تو وہاں چل کے معلوم ہوگا کیا بنا کیا بگڑا، دنیا میں تو سبھی رہتے ہیں۔ بولے کو مالک بن دینار میں آگ کا پجاری ہوں، مجھے یقین ہے کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی، تم اللہ کو مانتے نا، چلو آؤ تم ہم مل کے ہاتھ ڈالیں گے آگ میں، جس کا ہاتھ جل گیا اس کا مذہب جھوٹا، جس کا ہاتھ جل گیا اس کا مذہب جھوٹا۔ تو مالک بن دینار نے کہا اتنے یقین سے بول رہا، میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی اور اس کی وحدانیت کا قائل ہوں، اس کی حبیب کی رسالت کا قائل ہوں، آگ میں ہاتھ ڈالے تو آگ جلائے گی، تو ان کو یقین تھا کہ چل میں بھی ڈالوں گا تو بھی ڈال۔ آگ کا پجاری سوچا میرا بھی جلے گا ان کا بھی جلے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو نے کہا کہ ان کا بھی جل گیا میرا بھی جل گیا تو میں بولوں گا تم بھی جھوٹے میں بھی جھوٹا۔ یہ کھیل لے کے آیا تو حضرت نے پورا دن طریقے سے کہا چل اپن ہاتھ ڈالیں گے، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہاتھ ڈالنے والے ہیں آگ میں، تو لوگوں نے کہا سرکار اسلام کی حقانیت کا مسئلہ ہے، یہ خالی اکیلے مل کے ڈال لیں گے، آپ ہی نے مل کے ڈال لیں گے تو دنیا منظر کیسے دیکھے گی، اعلان کریں گے، لاکھوں کے مجمع کو جمع کریں گے، اب پبلک کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، بلائیں گے لوگوں کو، منادی ہوئی بغداد میں، لاکھوں کا مجمع بغداد کے میدان میں جمع ہوا، آگ روشن ہوئی، ادھر سے آگ کا پجاری آیا، ادھر سے مالک بن دینار آئے، دونوں ہاتھ پکڑے آگ میں ہاتھ ڈال دیے، تنور میں ہاتھ ڈال دیے، بہت دیر تک مالک بن دینار ہاتھ ڈال کے سوچے کہ میرا تو کچھ نہیں ہوا ہاتھ، حضرت کے ہاتھ کو تو دھکا بھی نہیں لگا، تو حضرت نے سوچا چلو اب نکالو، اس کا تو جل گیا ہوگا، یہ کافر اور مشرک کا ہاتھ جل گیا ہوگا، حضرت ہاتھ نکالے تو انہیں بھی نکالا، حضرت اندر سے ہاتھ نکالے تو انہیں بھی ہاتھ نکالا، تو مجمع حیران ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی کا ہاتھ جلنے سے بچا تو بچا مگر اس کا کہیں کو بچا۔ تو مالک بن دینار نے یہ منظر دیکھا تو سجدے میں سر رکھ کے بولے مولا تیرے راز کو تو ہی جانتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نام پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو نے میرے ہاتھ کو بچا لیا، یہ کافر کا ہاتھ کیوں نہیں جلا، اس کا ہاتھ کیوں نہیں بچ گیا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ مالک اس ہاتھ کو کیسے جلاؤں جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ بولے مالک اس ہاتھ کو کیسے جلاؤں جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ اب یہاں سے عقیدہ بولتا ہے کہ ولی کا پاور کیا ہے کہ دنیا کی آگ اگر ولی کے ہاتھ میں دے دے تو دنیا کی آگ نہیں جلائے گی، اور کوئی مومن سچا عاشق رسول ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہمیں یقین ہے کہ یہاں بھی بچیں گے وہاں بھی بچیں گے۔ تعلق ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کامل سپردگی ہونی چاہیے۔ یہی کامل سپردگی کے دو طریقے ہیں میرے دوستو، یا تو 11ویں کر کے مطمئن ہو جاؤ، یقیناً صلہ ہوگا بھئی 11ویں کا کانسیپٹ کیا ہے، کرنے والے کرتے کرتے تصور کیا ہے 11ویں کر رہے ہیں 11ویں کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا، آپ کو ملنے والا کیا ہے 11ویں سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو، آپس میں تحفے دیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں دینا؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب ہم گناہگار مجبور 11ویں کر کے تحفہ بھیج رہے ہیں، بڑے پیر کی بارگاہ میں ہم تحفہ بھیج رہے ہیں، تو کیا غوث پاک لے کے بیٹھ جائیں گے؟ بڑے پیر لے کے بیٹھ جائیں گے؟ وہاں پر بھی تو حکم ہے نا کہ تحفے دیا کرو، تحفے کا بدلہ تحفہ ہونا چاہیے۔ اب ہم مجبور ہو کے ادھر سے بھیج رہے ہیں تو اللہ نے تو ان کو پاور دیا ہے، اللہ نے تو ان کو اختیار دیا ہے۔ میرے غوث تمہارے تحفے کو لے کے بیٹھیں گے نہیں، جب پیرانے پیر کی بارگاہ میں ہم کمزور بھیج رہے ہیں، وہ تو پاورفل ہے، وہ ایسا دیں گے تم کو، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے۔ ہر چیز کا تعلق آخرت سے۔ یہاں تو گزار لے رہے ہیں اور بہت پیسہ ہے، ریلائنس والے کے پاس پیسہ ہے، ٹاٹا برلا کے پاس پیسہ ہے، دولت ہی اصل تھوڑی ہے۔ بندے مومن کا تعلق دنیاوی حیثیت سے نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں کیا ہے، جو
اسلام کی بنیادی تعلیم ہے وہ ہے آخرت. بھئی یہاں تو کیسے بھی گزار رہے نا بھئی, غریب بھی گزار رہا, امیر بھی گزار رہا, وہاں جا کے کیا کریں گے؟ نہ ختم ہونے والی زندگی میں کیا کریں گے؟ خبر میں دفن کر کے چلے گئے, قیامت تک رہنا ہے, وہاں کے آرام کا تو خیال کرو. ٹیمپروری مکانات بنا کے اے سی لگا کے 50 سال رہے, 60 رہے, 65 70 میں ٹپک گئے. بڑی بلڈنگ بنائے, بہت حضرت بہت شاندار دیکھ رہے ہیں بیڈ روم, کتنے سال رہا رہے؟ 60-65 سال. اس کے بعد 2 گز زمین. یہ ٹیمپروری رہنے کے لیے تو نے اتنے شاندار مکانات بنائے, اور جہاں تیرے کو پرماننٹ رہنا ہے, جہاں تیرے کو پرماننٹ رہنا ہے وہاں کی فکر نہیں کرا. تو غوث اعظم کے غلاموں پہ ذمہ داری ہے کہ دنیاوی آسائش کا جب تم خیال کرتے ہو تو یہ فاتحہ درود, یہ تعلق تمہارے قبر میں کام آنے والا ہے, تمہارے حشر میں کام آنے والا ہے. جب محشر میں تم تنگ دامن ہو جائیں گے, تہی دامن ہو جائیں گے, کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. جب تم بے یار و مددگار ہوں گے تو اللہ فرمارا کہ انعمت علیہم, ارے ان لوگوں کے پیچھے جا جن پر میں نے انعام کیا ہے. وہ اب یہ انعام کا وقت آئے گا, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہابی آئیڈیالوجی میدان محشر کا ایک پہلو پیش کرتے ہیں, ایک ہی رخ پیش کرتے ہیں. آپ جن کی تقریر سنیے, جلسوں میں کتاب پڑھیے, وہ محشر میں سوا نیزے پہ سورج ہوگا, پسینے میں ڈوبے ہوں گے, تیرے ہوں گے, کالے ہو گئے ہوں گے, چہرے تانبے کے ہو گئے. ارے اور جہنم کا یہ عذاب ہے, جہنم میں ایسا ہے, جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہیں, جہنم میں بڑے بڑے بچھو ہیں. جمعے کو جائیے, جہنم سے تو اترتا ہی نہیں, جہنم سے کم پہ راضی نہیں ہو رہا, کھڑے رہے کہ جہنم شروع کر دیتا. تو ایک صاحب بولے حضرت یہ لوگ ہم بات کریں کہ جہنم جہنم جہنم, ہر جمعے میں جہنم جہنم. بولا بھائی جہاں جانا ہے وہاں کے حالات سے باخبر ہے, جہاں اس کو جانا ہے وہاں کے حالات بول رہا ہے انہیں. اور خدا کی قسم جہنم پر ہمارا ایمان ہے, مگر صدقے میں بخشے جانے کی امید ہے. ہمارے بچانے والے تو ہیں وہاں پر. تو میدان محشر میں ایک کنڈیشن نہیں رہے گا میرے دوستو, جب اللہ رب تبارک و تعالی جلالیت اور اپنی کبریائی قہاریت کا ظہور فرمائے گا. قیامت میں 2 منظر ہیں, ایک تو شان قہاریت ہے, ایک جلالیت ہے. جلال ہے, قہار ہے, غضب ہے. جب غضب ہوگا, جب جلال ہوگا, ایک پیریڈ ایسا گزرے گا کہ خدا جلال پہ ہوگا. مالک یوم الدین کون ہے؟ وہی مالک ہے, اب کسی کی چلنے والی نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولے, بڑے بڑوں کو اجازت نہیں ہوں گی. جب غضب پہ ہوگا, جب کرم ہوگا, شان رحمانیت کے جلوے ہوں گے. جب غضب ہوگا تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جب غضب کا دور چلے گا, جب شان کریمی کا دور چلے گا, جب غضب ہوگا تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جب کرم ہوگا تو غوث اعظم غلاموں کو پہچانیں گے, غریب نواز غلاموں کو پہچانیں گے. یہ شان کریمی ہے, یہ شان کریمی کے جلوے ہیں, سب کو پہچان لیں گے. تو میرے دوستو انشاءاللہ باقی کا تکمیلہ میں آپ حضرات اگر وقت پہ آ جائیں. ہمارے میں ولی صاحب بار بار گھڑی بتا رہے مجھے, میں تو بھائی گھر میں اپنی قیام گاہ پہ لیٹا ہوا ہوں. آپ 9 بجے بولے تو 9 بجے آ جاتا ہوں. میرے لیے کیا پرابلم ہے؟ اب میں بار بار پوچھتا ہوں ہے کیا, لوگ ہے کیا, وہ نہیں حضرت, نہیں حضرت. اب نہیں ہے بولے تو کیا کروں میں آ کے؟ کل آ جائیے, آخری تقریر ہے انشاءاللہ. کل آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, اور کچھ بنیادی عقائد کی بات اور پیران پیر کی شان, ان کی عظمت آپ کے سامنے میں عرض کروں گا, بیان کروں گا. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھیں.